سکندر اعظم ایک نام نہیں، ایک داستان ہے۔ ایک ایسا نوجوان جس نے صرف 12 سال کے اندر آدھی دنیا کو فتح کر لیا۔ لیکن آخر یہ عظیم فاتح کون تھا؟ آئیے آج ہم اس کی کہانی میں اترتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے ایک شہزادے نے ایک ایسی میراث چھوڑی جو آج بھی دنیا کو حیران کرتی ہے۔ ہر بڑی کہانی کی طرح اس کی شروعات بھی ایک غیر معمولی واقعے سے ہوتی ہے۔ ایک ایسا لمحہ جس نے نہ صرف اس لڑکے کی قسمت کا فیصلہ کیا بلکہ تاریخ کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا۔ ذرا تصور کریں، ایک شاہی دربار ہے اور وہاں ایک ایسا جنگلی گھوڑا لایا گیا ہے جو قابو سے بالکل باہر ہے، ایک طوفان کی طرح۔ بڑے بڑے جنگجو بھی اس کے قریب جانے سے گھبرا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا چیلنج تھا جو سب کو ناممکن لگ رہا تھا۔ اور یہی کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ جہاں ہر کسی کو صرف ایک بے قابو جانور نظر آ رہا تھا، وہیں ایک 12 سال کے لڑکے کی تیز نظروں نے کچھ اور ہی دیکھ لیا، کچھ ایسا جو کوئی اور نہیں دیکھ سکا۔ اس نے جانور کی وحشت میں چھپا اس کا خوف پہچان لیا، اور پھر اس نے وہ کیا جس کی کسی کو توقع ہی نہیں تھی۔ اس نے بڑی سمجھداری سے گھوڑے کا رخ سورج کی طرف کیا۔ جیسے ہی سایہ غائب ہوا، گھوڑے کا ڈر بھی ختم ہو گیا، اور پھر وہ بڑی نرمی سے اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ دربار میں جیسے ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اس کے والد بادشاہ فلپ یہ سب دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے جو کہا وہ صرف ایک باپ کی تعریف نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پیشگوئی تھی، ایک ایسے سفر کا آغاز جس نے تاریخ کا دھارا بدلنا تھا۔ تو ایک جنگلی گھوڑے کو قابو کرنا تو بس شروعات تھی، ایک چنگاری تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس چنگاری کو ایک فاتح کے ذہن کی آگ میں کیسے بدلا گیا۔ سکندر کو استاد بھی کوئی عام شخص نہیں ملا، بلکہ اپنے وقت کا سب سے بڑا دماغ ارسطو۔ اور ارسطو نے اسے صرف کتابیں نہیں پڑھائیں بلکہ سوچنا سکھایا، دنیا کو ایک الگ نظر سے دیکھنا سکھایا، اور جنگی حکمت عملیوں کا وہ فن سکھایا جو اس کے مستقبل کی بنیاد بنا۔ کہتے ہیں کہ ارسطو کے ان الفاظ نے سکندر کے دل میں ایک آگ سی لگا دی۔ اب وہ صرف ایک شہزادہ نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسا شخص بن گیا تھا جو دنیا کے نقشے پر اپنی مرضی کی لکیریں کھینچنے کا عزم کر چکا تھا۔ اور پھر قسمت نے اپنا کھیل کھیلا۔ صرف 20 سال کی عمر میں والد کا قتل ہوا اور سکندر کو تخت مل گیا۔ لیکن یہ کوئی آسان تخت نہیں تھا، ہر طرف سے بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ مگر اس نوجوان نے کمال کی تیزی اور سچ کہیں تو بے رحمی سے ان تمام بغاوتوں کو کچل دیا، اور اپنی سلطنت کو مضبوط کر کے اس نے مشرق کی طرف دیکھا۔ یونان پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے بعد اب سکندر کی نظریں اس دور کی سب سے بڑی سپر پاور پر تھیں، ایک ایسی سلطنت جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، فارسی سلطنت۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں، صرف 6 سالوں میں ایک 20 سال کا لڑکا مقدونیہ کا بادشاہ بنتا ہے، اور 26 سال کی عمر میں وہ پورے ایشیا کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ یہ رفتار، یہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ یہ جنگ کبھی بھی تعداد کی نہیں تھی۔ ایک طرف دارا کی لاکھوں کی فوج، بے تحاشا دولت، اور دوسری طرف سکندر کے صرف تقریباً 47,000 فوجی۔ لیکن ان کے پاس ایک ہتھیار تھا جو فارسیوں کے پاس نہیں تھا، اور وہ تھا خود سکندر۔ اس کی ذہانت، اس کی ہمت، اور اس کے فوجیوں کی اس پر اندھی وفاداری۔ جب فارسی بادشاہ دارا کو لگا کہ وہ ہار رہا ہے تو اس نے سکندر کو آدھی سلطنت دینے کی پیشکش کی، لیکن سکندر کا جواب صاف تھا۔ اس کے عزائم آدھی دنیا سے کہیں بڑے تھے۔ اس کے لیے حکمران صرف ایک ہی ہو سکتا تھا۔ اور یہاں سکندر کی شخصیت کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ جب اس کے سب سے بڑے دشمن دارا کو اسی کے آدمیوں نے مار دیا تو سکندر نے جشن نہیں منایا، بلکہ اس نے سوگ منایا اور اسے پورے شاہی اعزاز کے ساتھ دفن کروایا۔ وہ یہ پیغام دے رہا تھا کہ وہ کوئی لٹیرا نہیں بلکہ ایک جائز جانشین ہے۔ سکندر کا مقصد صرف ملک فتح کرنا نہیں تھا، وہ ایک نئی دنیا بنانا چاہتا تھا، ایک ایسی دنیا جو میدان جنگ سے بہت آگے کی سوچ تھی۔ دیکھیں اس نے کیا کیا۔ دارا کے خاندان کے ساتھ شاہی سلوک کیا۔ مصر میں لوگوں نے اسے ایک ہیرو کی طرح خوش آمدید کہا اور اپنا بادشاہ مان لیا۔ اس نے اسکندریہ جیسے شہر بسائے جو صدیوں تک علم کا مرکز بنے رہے۔ اور سب سے اہم بات، اس نے ہر علاقے کے مذہب اور رواج کا احترام کیا۔ وہ ثقافتوں کو مٹا نہیں رہا تھا بلکہ انہیں جوڑ رہا تھا۔ اس کی ایک بہترین مثال ہندوستان میں ملتی ہے۔
راجا پورس کے ساتھ ایک بہت ہی سخت جنگ کے بعد جب زخمی پورس کو اس کے سامنے لایا گیا تو سکندر نے اس سے یہ تاریخی سوال پوچھا۔ پورس کے اس نڈر جواب نے سکندر کو اتنا متاثر کیا کہ اس نے وہ کیا جو تاریخ میں بہت کم فاتحین نے کیا ہے۔ اس نے نہ صرف پورس کی بادشاہت اسے لوٹا دی بلکہ اسے اپنا دوست اور اتحادی بنا لیا۔ سکندر کے لیے ایک طاقتور دشمن کو دوست بنانا ہی سب سے بڑی جیت تھی۔ یونان سے ہندوستان تک سکندر نے دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا دیا تھا، لیکن ہر عروج کو زوال ہے، اور اب وہ ایک ایسی حد پر تھا جسے اس کی تلوار بھی پار نہیں کر سکتی تھی۔ سوچیں ذرا، 10 سال کی مسلسل جنگ، گھر سے ہزاروں میل دور، اس کے سپاہی جو کبھی ہارے نہیں تھے اب تھک چکے تھے۔ ان کے دلوں میں اب مزید فتوحات کی خواہش نہیں بلکہ گھر واپسی کی تڑپ تھی، اور انہوں نے اپنے بادشاہ سے یہی سوال کیا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا، دریائے گنگا کے کنارے، جب تاریخ میں پہلی بار سکندر کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح اپنے ہی لوگوں کے سامنے بے بس تھا، اسے واپس مڑنا پڑا۔ یہ واپسی کا سفر صرف ایک مہم کا اختتام نہیں تھا بلکہ ایک دور کا خاتمہ تھا، اس شخص کی کہانی کا آخری باب جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ صرف 32 وہ ابھی بابل میں تھا، شاید گھر واپسی کی تیاری کر رہا تھا، جب ایک پراسرار بخار نے اس کی جان لے لی۔ صرف 32 سال کی عمر میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان اس دنیا میں نہیں رہا۔ سکندر نے ایک ایسی سلطنت بنائی جو اس کی موت کے بعد بکھر گئی، لیکن اس نے ایک ایسی میراث چھوڑی جو آج بھی زندہ ہے۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حقیقی عظمت آخر ہے کیا؟ کیا یہ وہ سلطنت ہے جو کوئی بناتا ہے، یا وہ سوچ اور خواب ہیں جو وہ آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے؟